بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی، لہذا اس مہینے میں آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بار بار ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے، تاکہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے رہے اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والی ہدایات سے ہم محظوظ ہوتے رہیں۔ لہذا سیرت طیبہ ہی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس شخص کے لیے جو کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک اور نورانی اور پاکیزہ جو طریقے ہیں، ان کو اختیار کرنے کے اندر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور شادمانی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی طریقے دنیا میں مروج ہیں، رائج ہیں، ان تمام کو اختیار کرنے میں ہماری 100% ناکامیابی ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ فرمایا اللہ کی نبی نے من تمسک من سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بگاڑ کے وقت میری سنت کو اور میرے طریقے کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک سنت اگر کسی نے اختیار کی تو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ شہید کا مقام کیا ہے کہ اس کی خون کی بوند زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جو میری سنت کو اختیار کرے گا۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے تم راہ ہدایت پر رہو گے، سیدھی راہ پر رہو گے اور گمراہ نہیں ہوگے، اور جب ان 2 چیزوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہی اور ضلالت تمہارے مقدر بن جائے گی۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کہ جب تک ہم اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرتے رہیں گے، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ علیہ السلام کی مبارک سنتیں اور مبارک طریقے ہماری زندگی کے اندر رہیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ کامیابی عطا فرماتے رہیں گے۔
آپ علیہ السلام کے جو طریقے ہیں، زندگی کے مختلف پہلو ہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جو بچہ ہو، یتیم ہو، تو اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایک حالات یتیمی کا گزرا۔ یہ یتیمی کسی کہ آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور جب آپ چند سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو جو یتیم ہو اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیسے زمانہ گزارا۔ ایسے ہی جو جوان ہو اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسی عفت والی، حیا والی، پاک زندگی گزار کر بتائی کہ آپ علیہ السلام کے اندر ایسی حیا تھی کہ روایت میں آتا ہے جیسی کماری لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ علیہ السلام میں حیا اور شرم اور عفت اور پاک بازی تھی۔ کیا آج ہمارے نوجوان، آج ہم مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم پڑھتے نہیں سیرت کو۔ آج ہمارا بچہ فلموں کو دیکھتا ہے اور اسے ایک ایک فلم کی پوری سٹوری بتائے کہ فلاں اسٹار اس فلم میں یہ ہیرو تھا، اس فلم میں فلاں یہ تھا، اور اس کی پوری کہانی اس کے ذہن کے اندر رہتی ہے۔ لیکن عزیزو دوستو، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے، انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ نہیں بتائی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھروں کے اندر ہم نے سیرت کے تذکرے نہیں کرے، تو اس وجہ سے آج حال یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر ہمارے بچوں کو نبی کا نام نہیں پتہ۔ کتنے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ نبی کا نام نہیں جانتے، چاہے جائے کہ ان کی زندگی کے حالات انہیں معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام کی معاشرتی زندگی کیا تھی، آپ علیہ السلام کے معاملات کیا تھے، آپ علیہ السلام کی اخلاق زندگی کیا تھی۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم کم از کم اس کے متعلق موٹی موٹی معلومات تو ہم حاصل کریں، ہم اس کا مطالعہ کریں، کہ ہم ایسے لوگوں سے ان کے واقعات سنیں جس کے ذریعے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی رہبری کر سکیں۔ تو میں کر رہا تھا، چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی شوہر ہو، ہر ایک کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے۔ جس کو ایک اچھا شوہر بننا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ کے شوہر نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے۔ جس کو ایک حاکم بننا ہو، جو ایک حاکم ہو، جو ایک بادشاہ ہو، وہ آپ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھے کہ آپ علیہ السلام نے کیسی حکومت کر کے دکھائی، کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے مکہ فتح کر لیا تو کس انداز کے اندر فاتحانہ جیت تھی، لیکن آپ علیہ السلام تواضع کے ساتھ سر جھکا کر آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کا سر اونٹ سے لگ رہا ہے۔ کہ آپ اگر تاجر ہیں، اگر مزدور کش طبقہ ہے، کوئی مزدور ہے، تو وہ دیکھے کہ آپ علیہ السلام نے کس طریقے سے امت میں رہ کر جو ہے کہ آپ نے مزدوری بھی کری، کہ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بذات خود آپ نے حصہ لیا، اور آپ علیہ السلام نے خود مسجد کی تعمیر میں اینٹ اور پتھر اور گارے سے آپ نے جو کام کروایا۔ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ، شاعر کہتا ہے لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلِ الْمُضَلِّلُ، کہ اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتے رہے تو ہمارے لیے یہ عمل تو مہلک اور گمراہ کن ثابت ہوگا۔ بہرحال ہر طبقہ امت کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے مختلف پہلوؤں پر غور کریں۔ آپ علیہ السلام جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی وہ جگہ مکہ تھی، اور مکہ مکرمہ ایک وقت تھا کہ جب مکہ مکرمہ چٹیل میدان تھا، مکہ مکرمہ میں آبادی نہیں تھی، مکہ مکرمہ جنگل بیابان تھا، اور وہاں خشک اور سوکھی پہاڑیوں کے علاوہ
کوئی چیز نہیں تھی، نہ مکان تھے، نہ لوگ آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر اپنے بیٹے اسماعیل اور حاجرہ کو چھوڑ کر آئیں، جس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو، حضرت سارہ کو رضی اللہ عنہا کو لے کر جا رہے تھے۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، پہلی بیوی ہیں، اور انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت خاتون تھی۔ جب وہ ایک بستی پر سے گزرے تو وہاں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا، اور اس کا معمول یہ تھا کہ وہ خوبصورت عورتوں کو پکڑ لیا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت یہ تھی کہ اگر کوئی مرد اور عورت جا رہی ہیں اور اگر وہ بھائی بہن ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ جب اس کے کارکنان ہم سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو تو میں کہہ دوں گا کہ تم میری بیوی ہو، تم میری بہن ہو، اور جب تم سے پوچھیں تو تم بھی کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، اس لیے کہ تم میری دینی بہن ہو۔ لہذا جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو ایسے ہی معمول کے مطابق وہاں کے کارکنان آئے اس بادشاہ کے، اور اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن ان کارکنان نے ان کی بات نہیں مانی اور پھر بھی زبردستی حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی زوجہ محترمہ ہیں، پاک باز خاتون تھیں۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے ظالم بادشاہ کے پاس گئیں تو انہوں نے جا کر اللہ سے لو لگائی اور نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ، میں تیرے پیغمبر اور تیرے نبی کی بیوی ہوں، اس ظالم بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہ کر دینا، مجھ پر غالب نہ کر دینا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کری، اور جیسے ہی اس ظالم بادشاہ نے ان کی طرف غلط نیت سے آنے کا ارادہ کیا تو اس کا دم گھٹنے لگا اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ لہٰذا 2-3 مرتبہ ایسا ہوا جب اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے تو اس نے ان سے معذرت کری اور اس نے کہا کہ ان کو ان کے جو عزیز ہیں ان کے پاس لے جاؤ، اور حضرت حاجرہ کو بطور خادمہ کے حضرت سارہ کو عطا کیا کہ آپ یہ خادمہ لے جائیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور خادمہ حاجرہ کو لے کر ملک شام واپس آ گئے۔ زندگی کا پہیہ گھومتا گیا، زندگی آگے چلتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ حضرت حاجرہ جو اس بادشاہ نے ان کو ہبہ کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دی کہ یہ آپ کی نظر ہیں، آپ کی ہدیہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا یا ان سے نکاح کر لیا، بہرحال ان کی ملکیت کے اندر وہ آ گئیں، اور حاجرہ رضی اللہ عنہا سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بڑھاپے کی اولاد، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بہت دعاؤں کے بعد ان کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دی۔ اور حضرت حاجرہ کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 12 یا 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ کے بطن سے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ذاریات کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی جی کہ کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ آیا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے انہیں سلام کیا، ابراہیم نے کہا سلام دی ہو قوم منکرون، تو انجان لوگ میں ان کو جانتا نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کے لیے ایک مینڈا، ایک بچڑا ذبح کیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے جلدی سے ایک موٹا فروا بچڑا ذبح کیا اور ان کی خدمت میں لے کر آئے۔ فقرب الیہم، ان کے قریب کیا۔ فقال الا تاکلون،
لیکن ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے۔ تو اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ جو دشمن ہوا کرتے تھے وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ کوئی سمجھے شاید دشمن ہے۔ فقرب الیہم قال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں، اور ان کو دل میں ڈر میں لگا کہ شاید یہ دشمن ہے۔ فاوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروا بغلام علیم، جب ان مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ڈر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، اور انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ایک بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ فبشروا بغلام علیم، ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری جو کہ بڑا عالم بنے گا، اور اس کی اولاد میں انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ چلے گا۔ یہ سب باتیں ان کی بیوی سن نہیں رہتے سارا۔ جب انہوں نے دیکھا فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها، انہیں اپنا چہرہ پیٹتی بھی آئی اور کہا فقد عجوز عقیم، انہوں نے کہا حضرت سارہ نے کیا کہ ایک بانجھ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہے اس کے بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے کہا ہاں۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، ایسا ہی ہوگا، یہی آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اور یہی آپ کے رب کا اٹل فیصلہ ہے کہ آپ کو اس عمر کے اندر آپ کو اولاد ہوگی۔ میں عزیز و دوستو، اولاد کا عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہے لڑکی عطا کرے، ویہب لمن یشاء ذکورا، ذکور جسے اللہ چاہے لڑکی عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے اللہ چاہے لڑکیاں بھی عطا کرے، جسے اللہ چاہے لڑکے بھی عطا کرے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے اللہ چاہے بانجھ کر دے، کوئی اولاد نہ دے۔ یہ سب اس حکیم و دانا کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے اللہ لڑکیاں عطا کرے، چاہے اللہ لڑکے عطا کرے، چاہے اللہ کچھ بھی عطا نہ کرے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی گئی، اور اسحاق علیہ السلام 12 یا 13 سال کے بعد حضرت سارہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، اور نبیوں کا سلسلہ چلا۔ اور یہ بھی اللہ کے یہ عجیب اللہ کی یہ عادت و سنت رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور نبی آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ دودھ پیتے بچے ہو گئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں لے کر جائیے اور ہمارے گھر خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر آئیے، ایسی جگہ چھوڑ کر آئیے جہاں نہ رہنے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، جہاں نہ آبادی، جہاں نہ کھانے پینے کا کوئی نظم، صرف سوکھی خشک پہاڑیاں، چٹیل میدان۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو شیرخوار بچے کو چھوڑ کر آئیں۔ لہذا ملک شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان کا فاصلہ اس سواری کے حساب سے 1 مہینے کی مسافت تھی، یعنی 1 مہینے کی مسافت چل کر ابراہیم علیہ السلام جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اپنی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ سردار کہاں چلے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا آپ کہاں چلے؟ اس جنگل بیابان ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں چلے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں۔ حضرت حاجرہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی، ان کا ایمان اللہ کی ذات عالی پر مضبوط تھا کہ اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد
چھوڑ کر وہاں چلے گئے اور ایک پہاڑی کے پاس جا کر بہت دیر تک اللہ سے دعائیں مانگی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کری اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کری اور بہت سی دعائیں کری۔ حضور نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمجھا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے تفصیل سے واقعہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات عرض کروں گا کس طریقے سے آپ علیہ السلام جو ہے اسماعیل السلام نے کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور پھر قریش مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے آبادی ہوئی، آپ علیہ السلام انشاءاللہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔